ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت مني وأنا منك. سامعین اکرام، السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 19 ماہ رمضان کی مناسبت سے جو شب ضربت تھی امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم، جس کو معاویہ ابن ابو سفیان لعین ابن لعین نے مقرر کیا تھا اور لالچ دیا تھا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شمع حیات کو گل کر دے. تو انہی ایام شہادت کی مناسبت سے ہمارا یہ 4 روزہ پروگرام امام علی علیہ السلام کی شان اقدس کے مناسبت سے چل رہا ہے. اور آج کے ہمارے پروگرام کے جو اسپانسر ہیں وہ ہمارے قدیمی دوست بھائی جناب شباہت حسین، جو رہنے والے ہندوستان کے مشہور شہر الہ آباد کے ہیں اور کافی عرصہ دراز سے میری لینڈ میں مقیم ہیں امریکہ میں، اور وہاں ادارہ جعفریہ کے ایکٹیو ممبروں میں سے ہیں اور بہت محنت کرتے ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ علماء کے قدرداں ہیں. ہر امام اور ہر معصوم کی ولادت اور شہادت کے اسپیشل پروگرام کرتے ہیں، اور ان ایام شہادت جناب امیر علیہ السلام کے موقع پر وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ نجف اشرف میں مقیم رہتے ہیں. اس سال بھی وہ الحمدللہ نجف اشرف میں اعمال شب قدر اور ایام شہادت مولائے کائنات امیر المومنین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہیں پر منا رہے ہیں. وہ ہم چاہتے ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث فرمائی ہیں ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے. آپ نے فرمایا یا علی انت منی و انا منکا، اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. کنز العمال جلد 6 صفحہ 52 کے اوپر. اب آپ سے سوال میرا یہ ہے، کیا کسی نبی کو یہ درجہ ملا ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں فلاں نبی سے ہوں؟ نہیں. یا کسی صحابی کے لیے کہا ہو؟ جو قریب ترین اصحاب، جن کو اپنے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کوئی دوسرا نہیں ہے، یا مجھ سے زیادہ کوئی دوسرا عزیز نہیں ہے، یا مجھ سے زیادہ کوئی پیارا نہیں ہے، ان میں سے کوئی ایک کی مثال آپ دے دیجئے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے مطابق، کہ جن کے لیے آپ نے فرمایا کہ میں علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اس کے بعد آپ نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر بتائے ہیں. تو کیا کسی کو یہ عزت ملی ہے کہ اس کا ذکر بھی اللہ کے رسول نے خدا کی عبادت کہا ہو؟ اور یہ یاد رہے کہ یہ میرا نبی کلام نہیں کرتا جب تک کہ وحی پروردگار نہ آ جائے، جب تک کہ منشاء الہی نہ ہو. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. قرآن کی مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ نبی کوئی عمل، کوئی کام، کوئی ارادہ نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کی مشیت نہ ہو، اللہ کا حکم نہ آ جائے، اللہ پیغام اپنا نہ بھیج دے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ ہی نے اپنے نبی کے ذریعے سے یہ پیغام دیا ہے کہ ان نظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے
چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، یا ذکر و علی عبادہ، یا علی کا ذکر کرنا جو ہے وہ عبادت ہے۔ یہ شرف بھی کسی نبی کو نہیں ملا تھا۔ علی منی بمنزلت راسی من بدنی، علی کا جو علی جو ہیں وہ کس صورت سے ہیں؟ جیسے کسی انسان کے بدن کے اوپر سر ہوتا ہے تو اس طریقے سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نسبت مجھ سے ہے، یعنی علی سر ہیں اور میں بدن ہوں، علی سر ہیں میں جسم ہوں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں اس مقام پر آنے کے بعد کہ سر جو شروع ہوتا ہے وہ گردن سے ہوتا ہے، اور اب بولنے کی طاقت کہاں ہے؟ سر میں، دیکھنے کی طاقت سر میں، سننے کی طاقت سر میں، فکر کرنے کی طاقت سر میں، دیکھنے کی طاقت سر میں، یہ تمام چیزیں۔ عقل کہاں کے اوپر؟ سر میں۔ تو وہ تمام کی تمام چیزیں کہ جو اس پورے بدن کو حرکت دیتی ہیں، پورے بدن کو چلاتی ہیں، جو ہاتھوں کو اشارہ کرتی ہیں، پیروں کو چلنے کا حکم دیتی ہیں، آگے بڑھنے پیچھے ہٹنے کا حکم دیتی ہے، کام کرنے کا حکم دیتی ہے، وہ سب کی سب قوتیں طاقتیں کہاں ہیں؟ سر میں۔ اور مولا کے بارے میں جناب رسول خدا کیا فرما رہے ہیں؟ علی کی مثال ایسی ہے جیسے بدن کے ساتھ سر ہو۔ علی میرا سر ہے، گویا میری قوت گویائی علی ہے، میری قوت سماعت علی ہے، میری قوت بینائی علی ہے، میری غور فکر سوچ کی قوت جو ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ اما ترضینا انی زوجک اول المسلمین اسلاما وعالمهم علما فإنک سیدۃ النساء امتی کما سادت مریم قومها اما ترضینا یا فاطمہ ان اللہ اطلع علی اہل الارض فاختار منہم رجلین فجعل احدہما اباک والآخر بعلک، یعنی اے فاطمہ کیا تم اس سے خوش نہیں ہوتی کہ میں نے تمہاری شادی اس بزرگ سے کی جو مسلمانوں میں سب سے پہلے اسلام لایا، اول المسلمین، اور ان سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علم کے مقابل دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اے فاطمہ کیا تم کو اس بات سے خوشی نہیں ہوتی کہ خدا کل زمین والوں کی طرف متوجہ ہوا، کل کائنات کی طرف اللہ نے نگاہ ڈالی، توجہ کی، تو ان میں سے دو شخص کو چن لیا۔ ایک کون؟ تمہارا بابا، دوسرا تمہارا شوہر۔ یہ بھی کنز الاعمال جلد 6 صفحہ 153۔ خدا نے دنیا بھر کے لوگوں میں صرف 2 شخصوں کا انتخاب کیا ہے، ایک جناب رسول خدا جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پدر بزرگوار کہلائے، اور دوسرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب جن کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اور پوری کائنات میں اللہ نے ان 2 شخصوں کو چن لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ سے فرمایا، یا ام سلیم ان علی لحمہ من لحمی و دمہ من دمی، اے ام سلیم علی کا گوشت میرے گوشت سے ہے اور ان کا خون میرے خون سے ہے۔ یہ بھی کنز الاعمال کے صفحہ 154 پر ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کیا کسی کو یہ شرف حاصل ہے؟ انا وعلی من شجر واحدۃ والناس من اشجار شتیٰ، یعنی میں اور علی ایک درخت سے ہیں، باقی سب لوگ دوسرے درختوں سے ہیں۔ ان باقی لوگوں میں انبیاء و مرسلین کیا نہیں ہیں؟ اور درخت سے حضرت علی بھی تھے، تو پھر حضرت علی باقی کل انبیاء سے افضل ہوئے کیونکہ ایک ہی شجر تھے۔ اس کے بعد میں اب یہ دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، ان الملائکۃ صلت علی وعلی علی 7 سنین قبل ان یسلم، کسی شخص کے مسلمان ہونے سے 7 برس پہلے ملائکہ مجھ پر اور علی پر
درود بھیجتے تھے۔ کیا کسی کو یہ عزت ملی ہے؟ مکتوب فی باب الجنہ قبل ان یخلق السماوات والارض بألف سنۃ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایدت ہو بعلی، یعنی اللہ نے جب آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو اس سے 2000 برس پہلے بہشت کے دروازے پر لکھ دیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایدت ہو بعلی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اس کے پیغمبر ہیں، میں نے ان کی مدد علی سے کی ہے۔ رائت لیلۃ اسری بی متبتن علی ساق العرش انی انا اللہ لا الہ غیری خلقت جنتا عدنا بیدی محمد صفوتی من خلقی ایدت ہو بعلی نصرت بعلی، یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کو مجھے معراج عرش ہوئی ہے تو عرش کے ساق پر لکھ دیا کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے عدن کے بہشت کو پیدا کیا، میرے خلق میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برگزیدہ ہے، ان کی حمایت میں علی سے کروں گا، ان کی مدد میں علی ہی سے کروں گا۔ اور سنو، علی خیر المبشر فمن ابا فقد کفر، حضرت علی سب آدمیوں سے افضل ہے، جو ان کا انکار کرے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی افضلیت کا اس دنیا میں اگر کوئی منکر ہو جائے تو وہ اسلام سے خارج، وہ کافر ہو گیا۔ من لم یقل علی خیر البشر فقد کفر، جو علی کے سب آدمیوں سے افضل ہونے کا اعتقاد نہ رکھے وہ کافر ہے۔ یہ بھی کنز الاعمال صفحہ 159 پر، اور اس حدیث کو بھی دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول علی منی بمنزلۃ من ربی، یعنی علی کو مجھ سے وہ درجہ ہے جو مجھے خدا سے ملا ہے۔ ریاض النظرہ جلد 2 صفحہ 163۔ اب آپ بتائیں کیا کسی نبی کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ اللہ کو جو نسبت پروردگار عالم سے ہے، علی کو وہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من نبی الاولی نذیر فی امتہ وعلی علی نذیری، یعنی رسول خدا نے ہر امت میں اس کے نبی کی کوئی نذیر ہوئی ہے اور میری نذیر علی ابن ابی طالب ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں رسول اللہ یقول کنت انا وعلی نورا بین ید اللہ تعالی قبل ان یخلق آدم ب14 الف عام، رسول خدا فرماتے تھے کہ آدم کے پیدا ہونے سے 14 برس پہلے میں اور علی ایک نور سے پیدا کیے گئے، جس بزرگ کا نور آدم علیہ السلام کی خلقت سے 14,000 پہلے قبل رسول اللہ کے ساتھ ساتھ ان کے تمام لوگوں سے افضل ہونے میں کیا شک کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث ملاحظہ فرمائے، ان ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو ان الاشجار اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو ابن عباس حبر الامہ، مفسر قرآن، محدث، جس سے بڑا عالم اسلام میں کوئی نہ محدث ہوا ہے نہ مفسر ہوا ہے، ان کا لقب ہی حبر الامہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ کائنات کے تمام درخت جو روئے زمین پر پائے جاتے ہیں مثل قلم کے ہو جائیں، تمام سمندر مثل روشنائی کے ہو جائیں، اور جن و انس جو ہے اس کا حساب و کتاب کریں، تب بھی امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کا، ان کے مناقب کا احسان نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کی حدیث ہے لو کان ان تقول فیک طوائف من امتی ما قالت النصارى فی عیسیٰ ابن مریم لقلت فیک مقالا لا تمر علی ملا من المسلمین الاخذ امن رابر رجلیک وفضل طہرک یستشفون بہ، یعنی اے علی اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری امت کے لوگ تمہارے بارے میں بھی وہی اعتقاد کر لیں گے کہ جو نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا، تو میں تمہارے متعلق وہ باتیں کہہ دیتا جس کے بعد جہاں سے تم گزرتے مسلمان تمہارے دونوں پاؤں کے نیچے کی
خاک اور تمہاری طہارت کا پانی اپنے مریضوں کے علاج کے لیے لے جاتے. یہ روایت جو ہے مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 1 اور یہ نابع المودت صفحہ 107 پر ہے. اب آپ بتائیں نصارہ کا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یوم مباہلے کا میدان سجایا گیا. یعنی وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں اس لحاظ سے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اور اب پوری دنیا کے اندر دیکھیں پہلے درجے پر جو تعداد ہے وہ انہی نصارہ کی، یعنی مسیحی عیسائی. اب حضور کیا فرما رہے ہیں؟ مولا علی ابن ابی طالب کو، یعنی ان کے فضائل، ان کے کمالات، اس سے بڑا کوئی شرف ہوگا کہ جس صورت سے نصارہ گمراہ ہو گئے ایسے ہی میری امت بھی گمراہ ہو جاتی. اور تمہیں دیکھ کر کے، تمہارے کمالات کو دیکھ کر کے، تمہارے معجزات کو دیکھ کر کے، تمہارے فضائل کو دیکھ کر کے، تمہارے مناقب کو دیکھ کر کے یہ میری امت بھی مثل نصارہ کے گمراہ ہو جاتے کہ تم جدھر چلتے تمہارے قدموں کی خاک کو اپنے مریضوں کے لیے لے کے جاتے، تمہارے غسل کے پانی کو جو ہے اپنے مریضوں کو شفا کے لیے لے کر کے جاتے، اور تمہیں بھی وہ درجہ دیتے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس امت نے دیا ہے. یہ مناقب و فضائل امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی چند احادیث میں نے آج آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. اب آپ ان احادیث کا احاطہ کیجئے. یہ احادیث سب کی سب وہ ہیں جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. ہوگا اختلاف تو صرف اس کو ہوگا جس کے صلب میں فرق ہوگا، یعنی اس کا حسب و نسب جو ہے وہ نجیس ہوگا، اس کو شک و شبہ ہو سکتا ہے ان فضائل و مناقب میں. اور اگر آج کوئی انکار کرتا ہے تو یہ مان لیجئے کہ وہ حلال طریقے سے پیدا دنیا میں نہیں ہوا. کتنا ہی بڑا عالم ہو، کتنا ہی بڑا مفتی ہو، کوئی بڑا ہو، اگر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کا انکار کرتا ہے تو یقیناً اس کے صلب کے اندر کمی ہے جس کی نجاست کی بنا کے اوپر اس کا دل قبول نہیں کرتا. میرے عزیزو، غور و فکر کا مقام یہ ہے. آج جو امت کلمہ پڑھتی ہے یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا صدقہ ہے. اگر کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے کے اندر اپنی صدا قولوا لا الہ الا اللہ کی بلند کر رہے تھے، میرے نبی کو ایک وٹنس کرنے والا، ایک گواہ، ایک مددگار نہیں ملا. اس وقت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سن مبارک 13 سال کا تھا، جس میں آپ نے رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی. گویا وہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ میرا نبی ہے اور یہ نبی جھوٹ نہیں بولتا، یہ سچ کہہ رہا ہے. جس اللہ کا یہ کلمہ پڑھوا رہا ہے میں تائید کرتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، وہ واحد و یکتا ہے. اور یہ اسی واحد و یکتا اللہ کا فرستادہ رسول ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ کا شائبہ تک اس کے نہیں ہے. تم نے آزما لیا ہے، تم نے دیکھ لیا ہے. پوری تاریخ حیات میں آپ بتا دیں مجھے کوئی ایک لمحہ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تکلفاً بھی انکار کیا ہو میں نہیں جاتا. جتنے اصحاب ہیں میدان چھوڑ چھوڑ کے بھاگے. کتنے کتنے خطرناک مواقع آئے مگر میں مولا علی ابن ابی طالب نے کبھی میدان نہیں چھوڑا. علی کی ذات کے لیے یہ عیب ہے کہ وہ اپنی پیٹھ دکھائیں. کیا واقعہ بھول گیا؟ جنگ خیبر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر جب ایک سے ایک بڑا ترم خاں اور سورما میدان چھوڑ کے بھاگ کے آیا ہے، 1-2 دن نہیں، 39 ڈیز، 39 دن. اسلام کو بھی بدنام کیا، پرچم اسلام کو بھی جھکا دیا، رسول اللہ کو بھی بدنام کیا. اور یہ بدنامی صبح قیامت تک چھوٹنے والی نہیں تھی اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے. یہ اسلام کے بھگوڑے پہلے تو بھاگ بھاگ کے آتے ہی تھے. آپ روایتیں دیکھیں نا، جنگ احد میں سب سے بھاگنے والے آج کا مولوی ملا خدا لعنت کرے ان پہ، یہ کہتے ہیں کہ ارے تھوڑا بہت احترام تو کرے. ارے بھائی اس میں احترام کی کیا بات ہے؟ جنگ میدان سے اپنے جان کے خوف سے بھاگ گئے. عام آدمی تھے، ہم آپ بھی بھاگ سکتے ہیں اگر جان کا خوف ہو، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ وہ بھاگ گئے تو ظاہر ہے کہ وہ آدمی تھے، ایک عام آدمی تھے. ڈر و خوف ہوا، میدان تلوار کی تاب نہ لا کر کے، وہ خون بہتے ہوئے، وہ سر کٹتے ہوئے، بدن کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے
انہوں نے دیکھا ان کا دل پہ کے اوپر جو ہے ایک ہیبت طاری ہوئی، خوف طاری ہوئی، اور اس کی وجہ سے وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ہم یہ برائی کے طور پہ نہیں بیان کر رہے، انسان ہے، عام انسان ہے۔ انہوں نے اجتہاد کیا کہ اس موقع کے اوپر جان بچا لینا جو ہے وہ، بلکہ بعض مولویوں نے جو ان کے نمک خوار کہلاتے ہیں، انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا چونکہ ایک ایسی صدا بلند ہو گئی جنگ احد کے اندر کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے، اور قد قتلا رسول اللہ کی صدا بلند ہو گئی، اور اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جب ہمارے رسول نہیں رہے تو ہم رہ کے کیا کریں گے، لہذا اب اپنی جان بچانا ضروری چلے۔ بالکل صحیح ہے، جب کمانڈر مار دیا جائے تو پھر فوج کیا کرے گی؟ دنیا میں یہی طریقہ ہے، جب کمانڈر مار دیا جاتا ہے فوج سرنڈر کر دیتی ہے۔ انہیں نہ اسی میں آپ یہ سمجھے کہ جب ہمارے نبی نہیں رہے تو ہم کیا کریں، لہذا وہ اپنی جان بچا کر کے بھاگے کہ مشرکین ہمیں بھی قتل کر دیں گے۔ اور یہ بیٹھ کر کے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں صاحب تھوڑا سا وہ کیجیے، بھاگے نہیں تھے۔ یہ فرمائیے کہ تشریف لے گئے تھے، تشریف لے جانا اور ہے، تشریف گھر سے یا کس جگہ سے لے جایا جاتا ہے، میدان سے بھاگنا ہی کہلاتا ہے۔ میدان سے تشریف لے جانا نہیں ہوتا بھائی، بھاگنا ہی ہے، فرارا ہے۔ اور خود جناب ام المومنین عائشہ رضوان اللہ علیہ فرما رہی ہیں کہ جتنے بھاگنے والے تھے ان میں سب سے پہلے واپس آنے والے میرے ابو تھے۔ اب اس سچائی کا آپ انکار کر دیں گے؟ ہم برائی کے طور پہ نہیں کہہ رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی سب کے جب بھاگنے والے تھے وہ بھی بیچارے بھاگے ہیں، اپنی جان کا خوف ہر ایک کو، ہم آپ بھی بھاگتے ہیں، کون ایسی بڑی بات ہے؟ ہم کوئی نور کا حصہ تھوڑا ہی ہیں، ہم علی تھوڑا ہی ہیں۔ ہاں، ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ جس آدمی کو یہ پہچان نہ ہو کہ یہ آواز شیطان کی ہے یا رحمان کی ہے تو آگے وہ دین کو کیا کرے گا؟ بہرحال ہر میدان کے اندر مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو تمغہ ملا۔ کوئی میدان ایسا نہیں ہے جہاں علی ابن ابی طالب کو اور مسلمانوں کو ندامت اٹھانی پڑی۔ آج جو مسلمان سر اٹھا کے چلتے ہیں یہ فیض ہے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ آج کلمہ لا الہ الا اللہ محفوظ ہے تو یہ میرے مولا کا کرم ہے۔ آج قرآن کی عظمتیں اگر ہیں تو یہ مولا علی ابن ابی طالب کا لطف ہے۔ آج اللہ کے گھر مسجد آباد ہیں، خانہ کعبہ آباد ہے، مدینہ منورہ آباد ہے، آپ کی مسجد اقصی آباد ہے، جن آج مساجد کی رونق ہے یہ صدقہ ہے میرے مولا علی ابن ابی طالب کا۔ وہی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کو شام کے ان تمام علاقوں میں، اس مملکت میں جہاں جہاں امیر معاویہ ملعون ابن ملعون کا اثر تھا، جتنے سارے محدثوں کو خریدا، مفسروں کو خریدا، مورخوں کو خریدا اور مفتیوں کو خریدا، اور اس کے بعد میں اپنے کارندوں کو خریدا اور بیت المال کے دروازوں کو کھول دیا، بے حساب لے جاؤ، علی کے خلاف احادیث گڑھ گڑھ کے لاؤ۔ اور احادیث کس سے مربوط ہوں گی؟ کسی صحابی کی زبان تو حدیث ہو نہیں سکتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا قول کہلائے گا۔ اس بنا پر جتنے محدث تھے وہ سب کے سب اپنا ایمان بیچ کے اس بے ایمان کے پاس آ گئے اور انبار لگا دیے احادیث کے۔ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ اپنی صحیح کتابوں کو پڑھیں، ان کے رائٹرز کو پڑھیں، کہ ان کے لیے اپنی یہ جیسی بھی کیسی کتابیں تمہارے سامنے ہیں ان کو اس منزل تک چھانٹ چھانٹ پھٹک پھٹک کے پہنچانے میں کتنی دقتوں کا سامنا ہوا ہے۔ خود معاویہ کہتا ہے کہ اب اتنی جعلی حدیثیں ہو چکی ہیں کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، ہمارا مقصد جو ہے پورا ہو گیا۔ 70 سال سے زیادہ عمر تک جو ہے وہ
ممبروں سے امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہا جاتا رہا، اور یہ سب علماء تھے، خطبہ تھے، ائمہ جمعہ تھے، یہ ملاعین جن پر اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کے ملائکہ کی اور مومنین کی لعنتیں ہمیشہ ہوتی رہیں گی، جن کا حسب و نسب بھی پاک نہیں ہے، جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے، جن کی مائیں دھندا کرتی تھی، ان کی اولادوں کی تعظیم کا حکم ہمیں دے رہے ہیں۔ آج علی کے شیعوں کو قتل کیا جاتا ہے کہ ان کو رضی اللہ لکھو، ان کا احترام کرو۔ لعنت ہے تمہارے اوپر۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ معاویہ کی ماں کا کیا کردار تھا، کیا عمل تھا؟ کیا کوئی مسلمان عورت ایسی ہے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھوایا ہو، اور مشروط کلمہ پڑھوایا ہو کہ تو زنا نہیں کرے گی، تو ناچ نہیں کرے گی، تو گانا نہیں گائے گی؟ مگر معاویہ کی ماں جب آئی ہے تو یہ آپ نے اس سے عہد لیا ہے تو اب زنا کا مرتکب نہیں ہوگی۔ مکے کی تاریخ پڑھو، مکے میں سب سے بڑا جھنڈا جو ہے معاویہ کی ماں کا رکھتا تھا۔ جب اس کے باپ کی شادی ہے تو یہ پیٹ کے اندر تھا ماں کے۔ اور آج اس کو کاتب وحی آپ نے بنا دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، مگر ہم سے کیوں امید رکھتے ہیں کہ ہم بھی اس کو مانیں؟ ہم تو ہمیشہ اس نے جو کام کیا ہے اسلام کو مٹانے کا، اور اسلام پہ جو اس نے وار کیے ہیں اور اسلام کو برباد کرنے کے لیے اس نے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا رکھا۔ اپنی کتابیں پڑھیے، اس کو سب سے زیادہ نفرت تھی جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا تھا، اور وہ باغ دوحل اپنے چاہنے والوں کے درمیان کہتا تھا ابو بکر مر گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، عمر مر گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں، عثمان چلے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں، میں بھی مر جاؤں گا، میرا نام بھی نہیں ہوگا، مگر محمد کا نام اب تک اذان میں ہے۔ مسلمانوں سوچو، ہم صرف اس لیے نہیں کہ مولا علی ابن ابی طالب سے دشمنی تھی معاویہ کی، ہم تو آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ معاویہ کو اور معاویہ کے خاندان کو اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے دین سے نفرت تھی، کیونکہ اس کا پورا خاندان، ماں باپ، نانا، ماموں، دادا، یہ سب کے سب بت پرست تھے۔ ان کے دلوں میں محبت تھی، خود ساختہ بتوں کی عبادت کرنا چاہتے تھے، یہ کسی قانون شریعت کو ماننا نہیں چاہتے تھے۔ اسلام کے قانون آپ کے سامنے ہے، یہ تو آزادی چاہتے تھے کہ کوئی حرام و حلال ان کے سامنے نہ ہو، ان پر کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو۔ دین کے معنی یہ ہے کہ آپ پر روک ٹوک ہوگی، جس دین کو آپ فالو کریں گے اس کے قانون آپ کو ماننا پڑیں گے، ان پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھا تو اللہ کے کلام کو دیکھ کر کے آپ کو عمل کرنا پڑے گا، رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنی پڑے گی۔ سب سے بڑا جو لیڈر تھا، ظاہر اتبا عتیبہ، یہ سب کے سب معاویہ کے ماموں، نانا، چچا، یہ لوگ تھے جو پہلی جنگ کے اندر مارے گئے۔ سب سے زیادہ اذیتیں یہی لوگ مکے میں مسلمانوں کو دینے والے تھے۔ اسلام کے سب سے پہلے شہید جو ہیں وہ جناب عمار یاسر کے والد ماجد اور ان کی والدہ گرامی ہیں۔ کس نے شہید کیا ان کو؟ آپ دیکھیں نا، کوئی ایک لمحہ معاویہ کا جو ہے اسلام کی محبت میں ملا ہو۔ جو اسلام کے اصول تھے ان کو پامال کیا ہے معاویہ نے، جو اسلام کا دستور تھا ان کو پامال کیا ہے۔ مولانا مودودی کی کتابیں پڑھیے نا، خلافت و ملوکیت کو پڑھیے، جہاں انہوں نے تفریق کر دی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے اوپر خلافت راشدہ کا خاتمہ ہو گیا، اب ملوکیت چلی ہے معاویہ کی، جہاں کوئی دستور، کوئی قانون اسلام کا نہیں ہے، بلکہ جو بادشاہ نے کہہ دیا وہ ہوگا۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقابل آپ لا کے معاویہ کو کھڑا کریں؟
جس علی ابن ابی طالب کے ماں باپ نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں، ان کی حمایت میں، قرآن کے قیام میں، اسی معاویہ ملعون نے، چونکہ اس کا تو حسب و نسب ہی نہیں تھا، انہی ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہا، اور اتنا کہا کہ آج تک مسلمان گمراہ ہے۔ اور ان کے پیادے جو ہیں وہ چیخ کے ان کے دن منا رہے ہیں، معاویہ کا یوم معاویہ۔ لعنت ہو ان منانے والوں پر بھی اور ماننے والوں پر بھی، اور اس پر تو خدا کی لعنت ہی ہے۔ تعجب ہے ان مسلمانوں کے اوپر کہ کیا عقیدت ہے۔ بغض علی ابن ابی طالب میں معاویہ اور اولاد معاویہ اور خاندان معاویہ سے، جس معاویہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہو۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک روز خچر کے اوپر ابو سفیان بیٹھا ہوا جا رہا تھا، آگے سے اس کا بڑا بیٹا کھینچ رہا تھا اور پیچھے سے معاویہ ڈھکیل رہا تھا۔ حضور نے دیکھ کے فرمایا لعنت ہے اس مرکب کے اوپر، سوار کے اوپر، اسے کھینچنے والے پر، اسے ڈھکیلنے والے پر۔ تمہاری کتابوں میں ہے، جا کے پڑھ لو۔ اور آپ نے اس کو کاتب وحی بنا دیا۔ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا نا، یہ تو مکے کے رہنے والے ہیں نا، مدینے میں کب آئے؟ حضور تو اب مدینے میں رہ رہے ہیں، تو کس دن آئے؟ وہ تو تاریخ بتائے کتنے دن رہے ہیں۔ فائدہ اٹھایا مسلمانوں نے کس چیز سے؟ کہ جناب ام حبیبہ رضوان اللہ علیہ ام المومنین معاویہ کی بہن تھی اور ابو سفیان کی بیٹی تھی، ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقد فرما لیا تھا۔ نہ تو معاویہ شریک تھا، نہ ابو سفیان نے حضور کے عقد میں دی تھی، جیسے ابو بکر و عمر نے اپنی بیٹیاں دی ہیں۔ پہلے یہ تو طے کیجئے، تاریخ پڑھیے کہ ہوا کیا تھا۔ جناب ام حبیبہ تو پہلے سے شادی شدہ تھی، ان کا شوہر مسلمان ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق باقاعدہ پہلی ہجرت جو حبشہ ہوئی ہے اس میں بھی وہ شریک تھا، روایتیں جو کہتی ہیں۔ اور جب مکے والوں نے یہ دیکھا کہ ابو سفیان کے داماد اور بیٹی مسلمان ہو گئے تو اس کو لوگوں نے تانا دیا کہ اپنا گھر تو دیکھ لے بھائی، تیری بیٹی داماد وہ ہو گئے۔ اب اس شرمندگی مٹنے کے لیے اس نے داماد کا پیچھا کیا۔ جب حبشہ سے واپس آئے تو اس نے اپنے داماد کا پیچھا کیا، اسے لالچ دیا اور اسے پھر پلٹا کے وہ مشرکوں میں لے گیا۔ اس نے اپنا دین و عقیدہ ایمان بدل دیا، مگر جناب ام حبیبہ نے نہیں بدلا۔ اب وہ ابو سفیان کے پاس آ گئے کہ میرے شوہر نے مجھے، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا اس لیے کہ ایسے ایسے وہ کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ تو بھی اسی کے دین پہ آ جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ میں نہیں کر سکتی۔ کہا پھر میرے گھر میں تیری جگہ نہیں ہے۔ اب ظاہر یہ ابتدائی اسلام تھا۔ اب آپ سیاست دیکھیں، اب یہ جناب رسول خدا کے پاس آتی، یا رسول اللہ میں کیا کروں ایسی حالت میں؟ باپ نے گھر میں جگہ نہیں دی ہے، شوہر جو ہے وہ کافر مشرک ہو گیا ہے باپ کے ہمارے لالچ دینے میں، اب میں کیا کروں؟ اب آپ ذرا سوچئے، اگر ایسے موقع کے اوپر ایک ایسی خاتون لاوارث ہو جائے کہ ابتدائی اسلام ہے یہ، اور یہ خبر پوری دنیا میں پھیل جائے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو اسلام کو کتنا بڑا دھچکا ہوگا، اسلام کو کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ پروردگار عالم نے اپنی نبی کو حکم دیا، میرے نبی اس سے عقد کر لیں، اسے اپنے عقد میں لے آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بشارت ہو، میرے اللہ نے حکم دیا ام حبیبہ تم سے میں عقد کر رہا ہوں، وہ خوش ہو گئی، خوشی خوشی رسول اللہ کے عقد میں آ گئی۔ یہ خبر جب ابو سفیان کو ملی، آپ سمجھے کہ نہیں، تو ظاہر ہے وہ بھی کمزور ہو چکا تھا جنگیں کرتے کرتے، تو ایک روز وہ مدینے آ گیا اس بہانے سے کہ میں اپنی بیٹی سے ملنے جا رہا ہوں، جو بھی ارادہ ہو مجھے نہیں معلوم،
اور آ کر کے اس بستر پر بیٹھنا چاہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر تھا. جب بیٹھنا چاہا ویسی بیٹی نے کہا بابا ایک منٹ ٹھہرو، اور اس بستر کو لپیٹ دیا. کہا اب بیٹھو. کہا بیٹے بستر کیوں لپیٹ؟ کہا یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے اور آپ مشرک ہو، کافر ہو، اللہ کے رسول کے بستر پر تم نہیں بیٹھ سکتے. کہا بیٹی میں تمہارا باپ ہوں. کہا میرے اوپر آپ کا احترام واجب ہے کہ آپ میرے باپ ہیں، لیکن یہ بستر رسول اللہ کا پاک و پاکیزہ طیب و طاہر ہے، اس پر کوئی نجس نہیں بیٹھ سکتا. آپ کفر و شرک میں غرق ہیں، آپ نجس ہیں. یہ ہے جناب ام حبیبہ. جو آخری سانس اس کائنات میں لیتے وقت مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو اپنا امام خلیفہ بلا فصل مانتی رہی. اور جو دو گروہ ازواج پیغمبر میں ہو گئے تھے، ایک کی لیڈر عائشہ تھی اور ایک کی جناب ام سلمہ، ان کی پوری زندگی جناب ام سلمہ کے ساتھ رہی. عائشہ نے بڑے ڈورے ڈالے، بہت بہکانا چاہا، اپنی مدد کے لیے میدان جمل میں لے جانا چاہا، عمرہ کرنے لے جانا چاہا، تو ایک ہی جواب جو جناب ام سلمہ نے دیا، اللہ کا رسول جو ہمارا شوہر تھا وہ ہمیں گھر میں بٹھا کے گیا ہے. سوچ سکتے ہیں آپ، کیا یہ عمرہ نہیں کر سکتی تھی؟ کیا یہ حج نہیں کر سکتی تھی؟ مگر چونکہ وہ سیاست مدار تھی اور یہ حقیقت میں ازواج پیغمبر کہلاتی تھی. تو مجھے آپ بتائیں، معاویہ بھائی ہے، ام حبیبہ بہن ہے، کردار میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس میں وہ تمام عادات و اطوار جو ایک کافر میں، ایک مشرک میں ہوتے ہیں، دنیاوی لالچ، حکومت کا لالچ، نام و نمود کا لالچ، وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اور یہاں یہ شرف لینے کے لیے کہ میں زوجہ پیغمبر ہوں، جو خوبی اللہ اس کا رسول چاہتا ہے وہ مجھ میں ہونی چاہیے. چلیے مجھے بتا دیجیے، بھائی تھا نا معاویہ ملعون جناب ام حبیبہ کا، کوئی ایک موقع بتا دے جو معاویہ نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں، اور جناب ام حبیبہ نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا. کوئی جھوٹی سے جھوٹی، چھوٹی سے چھوٹی روایت یا واقعہ بتا دیں. پوری زندگی مدینے کے اندر رہی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زندگی کے آخری ایام میں وصیت کر گئے تھے اپنی ازواج کے لیے، اور بتا کے گئے تھے یہ علی ابن ابی طالب صرف میرا داماد ہی نہیں، میری بیٹی کا شوہر ہی نہیں، میرے بچوں کا باپ ہی نہیں، بلکہ یہ امیر المومنین ہے. اس کی اطاعت و فرما برداری ویسی ہی واجب ہے جیسے میری اطاعت و فرما برداری واجب ہے. اور میں اس کو اختیار دے رہا ہوں کہ اگر تم اس کی اطاعت سے خالی ہو جائیں تو جس کو چاہے یہ گھر میں رکھیں اور جس کو چاہے طلاق دے دیں. کیا اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، ہزاروں ہزار نفوس کے قتل ہو جانے کے بعد، جنگ جمل میں مولا علی ابن ابی طالب نے کیوں نہیں طلاق دے کر کے رخصت کر دیا جب آپ کو یہ اختیار دیا تھا جناب عائشہ کو؟ مگر یہ احسان ہے امت تمہارے اوپر بھی اور عائشہ پر بھی، ان کے باپ دادا کے اوپر بھی، کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ دھبا نہیں لگنے دیا. یہ ان کی شرافت نفسی ہے، شرافت حسبی و نسبی ہے، کہ اتنی بڑی خطاؤں کے بعد، جبکہ خود بخود وہ حق زوجیت ختم کر چکی ہیں رسول اللہ کا میدان میں آ کر کے، جہاں اتنی حدیثیں ہوں کہ جو میرے علی سے جنگ کرے اس نے مجھ سے جنگ کی، جو میرے علی سے ناراض ہوا مجھ سے ناراض ہوا، علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا خون میرا خون ہے، اور جس نے علی سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی، اور جو مجھ سے نفرت کرے گا اس سے اللہ نفرت کرے گا. وہ تمام حدیثیں جو مولا امیر المومنین کی فضیلتوں میں ہیں، اس کے مقابل اب آپ سوچتے جائیے، جو علی سے بغض رکھے، جو علی سے نفرت کرے، جو علی کے امیر المومنین ہونے کا انکار کرے، تو اب وہ سب کا سب رسول اللہ کی دعا پڑھیں، اللہم انی ہؤلاء
اہل بیتی و خاصتی و حامتی لحمہم لحمی و دمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم و یحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم و سلم لمن سالمہم و عدو لمن عاداہم و محب لمن احبہم انہم منی و انا منہم فاجعل صلواتک و رحمتک و برکاتک و غفرانک و رضوانک۔ اب آپ اس حدیث سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھ کے اب آپ بتائیں کہ جناب عائشہ کو کس کھاتے میں رکھیں گے، طلحہ و زبیر کو کس کھاتے میں رکھیں گے، اور ملعون معاویہ اس کے حواریوں کو کس کھاتے میں رکھیں گے۔ قرآن کی آیات کو لے لیجئے، اس زمین میں آپ دیکھ لیے فیصلہ آپ کے اس میں ہمارے لیے اگر کوئی چیز قابل قبول ہے یا قرآن کا حکم یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول فیصل، بقیہ سب کی سب بیکار ہے۔ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے، بس میں نے ختم کیا، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی جب سر اقدس پر ضربت لگی ہے تو کس قدر خوشیاں منائی گئی ہیں شام میں۔ مسلمانوں سوچو، آج جو تم ذلیل و خوار دنیا میں ہو رہے ہو اس لیے ہو رہے ہو کہ تمہارے ان ملائن بزرگوں نے خانوادہ اہل بیت کو ذلیل کرنا چاہا، اس لیے ذلت صبح قیامت تک تمہارا مقدر ہے۔ جہاں جہاں پائے جاؤ گے تم مارے جاؤ گے، تم ذلیل و خوار ہوگے۔ جب تک علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار نہ کرو، ان کی خلافت کا اقرار نہ کرو، ان کے پرچم کا اقرار نہیں کرو گے، تم ایسے ہی ذلیل و خوار ہوتے رہو گے۔ اور جب علی کی ولایت کا اقرار کر لو گے تو پھر کامیابی تم کو ملے گی، اس لیے کہ اللہ نے کسی میدان میں مسلمانوں کو سرخ نہیں کیا جب تک کہ علی ابن ابی طالب اس میدان میں نہیں آ گئے۔ یعنی کلمات کے ساتھ میرا وقت ختم ہو گیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں خیر و برکت دے، آپ کو کسی کا محتاج نہ رکھے سوائے در اہل بیت کے، کسی غم میں مبتلا نہ کرے سوائے غم اہل بیت کے۔ اور آپ دعا فرمائیں جو ہمارے آج کے اسپانسر ہیں بھائی شباہت حسین، ان کی فیملی، ان کے والد ماجد کا انتقال جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر ہوا تھا، اور اسی میں جو ہے وہ وہیں ماشاءاللہ میدان عرفات میں ان کو دفن کیا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کے لیے آپ سورہ فاتحہ، جناب بشارت حسین اور کشوری بیگم، یہ ان کے والدین ہیں، ان کے لیے آپ جو ہے وہ اصالِ ثواب کے لیے رضیہ بانو، اختر حسین، کنیز فاطمہ، یہ سب ان کے خانوادے کے مرحومین ہیں، اور ان کے لیے آپ سورہ فاتحہ آپ اپنے مرحومین کے لیے، میرے والدین کے لیے، مولانا سید تلمیذ الحسین رضوی کے لیے، وہ افراد جنہیں نے آپ کو قرآن اور دین کی تعلیم دی، ان کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہمارے اس پیغام کو پہنچانے میں ہماری مدد کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور اپنا تبصرہ بھی لکھیں تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ ہمارا یہ خدا گواہ ہے کہ ہم کسی شخص کی برائی کے لیے، کسی کے دل کو تکلیف پہنچانے کے لیے، کسی کے عقائد پر حملہ کرنے کے لیے ان الفاظ کا استعمال نہیں کرتے، مگر یہ بھی ہے کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے اوپر جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ اہل بیت کی محبت ہے جس کی بنا کے اوپر یہ الفاظ آ جاتے ہیں ان افراد کے لیے جو ظلم و ستم ڈھانے میں اپنی مثال آپ رکھتے تھے۔ والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔